اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو بچوں، ہمارا موضوع ہے برف باری۔ آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ برف باری میں ہم کیا کرتے ہیں، مزدور لوگوں کو کن کن چیزوں کی دشواری ہو جاتی ہے، اور جو یہ کوہ بیابان ہیں، جنگل ہیں، یہ کیوں گم ہو جاتے ہیں اس برف باری سے۔ تو بچوں، یہ نظم رسا جاودانی نے لکھی ہے۔ کس طرح اس نے برف باری کا ذکر کیا ہے اس نظم میں، تو آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ مزدور بے کس ہیں سخت بے بس، کم سن یہ لڑکے اٹھتے ہیں تڑکے، لڑکے جگڑ کے ہر ایک بولے، پھینکو رے گولے، پھینکو رے گولے، جادو بیانی شیرین زبانی، میری روانی رکتی نہیں ہے، تھمتے ہیں دریا جمتا ہے پانی، میری روانی رکتی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اس نظم میں شاعر اس چوتھے بند میں برف باری سے مزدوروں کو ہونے والی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے کہ برف باری رک نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے مزدور سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ یعنی جب برف باری ہوتی ہے تو مزدور بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی گھر میں ہی رہتے ہیں، وہ اپنی مزدوری کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر یہ رکے تو بیچارے مزدور بازار میں یا کارخانوں میں یا اور کہیں جگہ جا کر کمائیں گے اور کھانے کھلانے کا بندوبست کریں گے۔ یہ غریب مزدور سخت پریشان ہوتے ہیں اس برف باری میں۔ تو بچوں، اس کے بعد ہے چوتھا بند، تھمتے ہیں دریا جمتا ہے پانی، میری روانی رکتی نہیں ہے۔ یعنی شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ آخری بند میں کہ غریب مزدور جو ہوتے ہیں ان کے بچوں کو سخت پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی ان غریب مزدور بچوں کی سخت کوشش کا ذکر کیا ہے کہ یہ کم عمر لڑکے اپنا پیٹ بھرنے کی غرض سے کمانے کی خاطر صبح سویرے اٹھتے ہیں اور آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں اور برف باری کے گولے ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، جیسا کہ بچوں آپ بھی کرتے ہوں گے۔ جب برف ہوتی ہے تو ہم برف کے چھوٹے چھوٹے گولے بناتے ہیں تو ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں۔ ایسے میں ان کو اپنی شیرین بیانی سے یا جادو والی زبان سے یہ بیان سمجھاتا ہوں، یعنی بارش رکتی ہے اور برف پھر جم جاتا ہے اور میری روانی یعنی شیرین بیانی رکتی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا نظم برف باری، رسا جاودانی کا لکھا ہوا نظم تھا۔ تو بچوں، اس میں شاعر نے برف باری کا ذکر کس طرح کیا ہے، اور یہ نظم کشمیر کے منظر اور پس منظر میں لکھی گئی ہے، اور یہ خدا کا فضل اور احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے اس وادی کو دیگر ملکوں سے اچھا بنایا ہے، اور یہ وادی ہماری جہاں کا موسم سہانا اور پیارا موسم ہوتا ہے، ایک طرف سے برف باری ہوتی ہے تو دوسری طرف چاندنی پھیلی ہوتی ہے۔ تو بچوں، میرے وطن میں ہر سو برف باری جاری ہے اور پھولوں کی کیاریاں بن گئی ہیں، پریوں کا اڈا بن چکا ہے۔ اس رنگینی کے منظر کشی کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا جو حسن ہے، اس برف باری یہ پوشیدہ ہے، یہ چھپا ہوا ہے، جبکہ پورا علاقہ آباد ہے اور ہرا بھرا ہے اور پورا وطن پر نور ہے اور وادی خوشبو سے معطر ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اس نظم میں اب کچھ الفاظ ہمیں آئے ہیں، آپ ان کو انڈر لائن کیجئے حصے دوم میں، تو ان کا معنی لکھیے آپ۔ ایک لفظ ہے
बेकस। बेकस माने ऐसा इंसान जो बेसहारा हो। जादू बयानी, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, यानी ऐसा बयान जिस बयान में जादू की तासीर हो, यानी वो बयान जो ज़्यादा मुतासिर करने वाली हो। फिर है और एक अल्फाज, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, शीरीन ज़बानी। शीरीन ज़बानी माने मीठी गुफ्तगू, मीठी बोल। अब फिर है और एक अल्फाज, रवानी। रवानी माने बहाव, यानी ये इस बर्फ़बारी का बहाव रुकता नहीं है। थमना, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, थमना माने रुकना। थमना माने रुकना, यानी एक शेर है, थमते हैं दरिया जमता है पानी, मेरी रवानी रुकती नहीं है। जमना माने यकबस्ता होना। तो प्यारे बच्चों, ये नज़म आप ज़बानी याद करना, और इसका जो लिखने वाला है वो रस्सा जावदानी है। तो बच्चों, आप घर पर, आजकल आप घर पर ही हैं, इस नज़म को दोबारा दोहराइए और पढ़िए बड़ी मीठी आवाज़ के साथ। तो इन अल्फाजों का माना भी लिखिए जो मैंने आपको लिखवाया। इसमें कुछ अल्फाज ऐसे मीठे अल्फाज हैं, यानी जिनके कुछ शेर बने हैं, जैसे कोहो बयाबान हमवार, शामो सहर गुम, शमसो कमर गुम। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पर किसी वजह से कोई दुश्वारी होती हो, समझ ना आया हो, तो बच्चों इंशाल्लाह मैं वो दूर करूँगी। लेकिन आप कोशिश करना ये नज़म ज़बानी याद करने की, और इसका माने भी याद रखना और करना भी कोशिश करना। तो इसके आगे बच्चों कल पढ़ेंगे। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज़।